बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। इमरान खान का नया मंसूबा कामयाब, रावलपिंडी बना मैदान जंग, गिरफ्तारियाँ और रिहाई। यही बात नहीं बल्कि इससे भी बात आगे बढ़ गई कि अलीमा खान और उज़्मा खान सरकारी प्रोटोकॉल में रावलपिंडी पहुँच गए। आलमी इस्लामी मुजाहिद आज़म हसन नसरुल्लाह की शहादत, कफन पोश अली अमीन गंडापुर की वापसी, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, पिंडी की सूरत हाल से आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात तो अफसोसनाक है, जो एक आलमी इस्लामी मुजाहिद आज़म हसन नसरुल्लाह की शहादत की अब गवाही आ गई कि हिज़्बुल्लाह ने ख़ुद कह दिया कि हाँ, गुज़िश्ता रोज़ जो हमला इसराइल की जानिब से बैरूत में किया गया उसमें उनकी शहादत हो गई और उनके हमरा 8 अफराद थे। वो बैरूत की जो हिज़्बुल्लाह का हेडक्वार्टर था वो 14 मंजिला ज़ेर ज़मीन इमारत थी, वहाँ ये सब कुछ हुआ। और क्लस्टर बम जो हैं, जो मिनी एटम बम समझे जाते हैं, उसमें एटमी मवाद तो नहीं होता, लेकिन उसमें पावर इतनी होती है कि वो ज़मीन दो अपनी करामात दिखाती है, तो उनका इस्तेमाल किया गया। बल्कि इसराइली तैयारों ने बमों की बारिश कर दी वहाँ, और ये अमरीकी साख्त के हैं, और उसमें उनकी शहादत हुई। हसन नसरुल्लाह आलम इस्लाम में और ख़ास तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ या इस्लामी और मुसलमानों की रियासतों के ख़िलाफ़ जो इसराइल की साजिशें थी, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी आवाज़ थे। इस्माइल हानिया और ईरानी सदर की शहादत के बाद ये एक बड़ा नुकसान है मुस्लिम उम्मा का। दुनिया इस वक्त फ़िक्रमंद तो है, लेकिन सख्ता तारी है इस्लामी रियासतों के रहनुमाओं पर भी और दुनिया पर भी कि अगर ये बात आगे बढ़ गई तो फिर मशरिक़ वस्ता में ऐसी जंग छिड़ेगी कि जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। क्योंकि आलमी अदारे इस वक्त जो है तमाशाई बने हुए हैं और इसराइल को कोई रोकने को तैयार नहीं, क्योंकि इसराइल बगल बच्चा है अमेरिका का। इसराइल ने गज़ा तबाह कर दिया, अब उसके ने निशाना बनाया लबनान को, और बैरूत पर उसने हमला आवर हुआ है। फिर वो बाकी ममालिक जो इर्द गिर्द हमसाया मुल्क हैं, जिसमें मिस्र भी शामिल है, वो उधर भी जाएगा, क्योंकि उसका जो तोसी मंसूबे उसके जो हैं वो हैं मौजूद। और यहूदी जो हैं वो अपना दुश्मन नंबर 1 मुसलमानों को समझते हैं, लिहाजा वो बाद नहीं आएगा। अगर हसन नसरुल्लाह की मुजाहिदाना जद्दोजहद को देखा जाए तो 32 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया और 64 साल के बाद वो शहीद हुए। ये 32 साल मज़ीद गुजर गए, यानी 32 साल उन्होंने उम्र में ये काम शुरू किया, यानी इस्लाम के दुश्मनों से बदला लेना शुरू किया, उनके लिए एक भारी भरकम आवाज़ बने, और 32 साल ये खिदमत अंजाम देते देते आखिरकार वो शहीद हो गए। अब नए सरबराह का इंतखाब हो रहा है, हो जाएगा, और कायम मुकाम भी बना दिए गए हैं। लेकिन पहले ये तज़ब्ज़ुब था, इबहाम था कि पता नहीं शहादत हुई कि नहीं, मुख्तलिफ़ ख़बरें थी, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी और हिज़्बुल्लाह ने भी इसको कंफर्म कर दिया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। एक मुजाहिद आज़म की रुख़्सती हुई है, तो फिर इस पर अफसोस, सद अफसोस कि मुस्लिम उम्मा अब भी अगर होश के नाखून ना ले तो फिर मुस्लिम उम्मा के मुस्तक़बिल जो है वो तारीख नज़र आता है। अच्छा, अब बात करते हैं इमरान खान का नया मंसूबा। इमरान खान का नया मंसूबा ये था कि जल्द से कैंसिल और जनाब एहतजाज शुरू। क्यों एहतजाज शुरू? लोग यही सोच रहे थे ये क्या हुआ। तो जलसों में वो उनको पजीराई नहीं मिल सकी, बल्कि अखराजात बहुत बढ़ गए, और अब उनके पास ATM भी कोई नहीं है, पैसे देने वाली पार्टियाँ भी नहीं हैं, क्योंकि सारे दाएँ बाएँ हो चुके हैं। तो उन्होंने सोचा ये एहतजाज ठीक है ताकि अनरेस्ट पैदा किया जाए। और अनरेस्ट कब पैदा किया जाए? जब मुल्क जो है वो सही सिमत जाने लगा है, माशी सूरत हाल बेहतर होने लगी है, महंगाई में कमी हुई है, मामला बेहतर हो रहा है, IMF ने कर्जा देने का ऐलान कर दिया है, उस वक्त ये फिर से शुरू हो गया, यानी अदम इस्तेकाम के लिए। लेकिन सिपह सालार ने वाज़ेह पैगाम दिया था एक दिन पहले
کہ جو سازشی طاقتیں ہیں جو انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کامیابی ان کو شکست ہو گئی ہے، اور وہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور حقیقی پاکستانی اور حقیقی محب وطن لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوسی گناہ ہے۔ بہرحال آج راولپنڈی میدان جنگ بنا رہا، وہاں پولیس کی جھڑپیں بھی ہوئیں، کارکن نکلے بھی، لیکن 2 بجے ناصر باغ تک کارکن نہیں پہنچ سکے کیونکہ راولپنڈی جو تھا وہ کنٹینر سٹی بنا ہوا تھا۔ حکومت نے پورا انتظام کیا تھا کہ اب دوبارہ 9 مئی کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، کیوں کہ اعلان بھی تھا اور خبریں بھی تھیں اور نظر بھی آ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو KP کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ لام لشکر کے ساتھ پھر پنڈی کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی کرینیں ساتھ تھیں، 2000 پولیس اہلکار شامل تھے، اسلحہ تھا، ڈنڈا بردار تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو بلڈوزر تھے ان کے پاس، جیسے وہ راولپنڈی کو تہس نہس کرنے آ رہے ہیں یا فتح کرنے آ رہے ہیں۔ لگن پاجی بڑکاں ماریاں، شور مچایا، اور انہوں نے جگہ جگہ تقریریں کی، لوگوں کا خون گرمایا، اور انہوں نے کہا جب علی امین گنڈا پور کالا جوڑا پہن لے اور سر پر کفن باندھ لے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اتنا خطرناک ہو گیا کہ راستے سے شیر گڑھ سے ہی واپس چلا گیا، کیونکہ پنجاب حکومت نے ان کے استقبال کے لیے بہت انتظام کیا تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کٹک پل پہ بھی پولیس سے آنکھ مچولی ہوئی اور آنسو گیس بھی پھینکی گئی، اور وہاں کوئی فائرنگ کا واقعہ بھی ہوا، راولپنڈی میں بھی سارے ہوئے، لیکن راولپنڈی میں تو سارا دن دم مسکل اندر ہوا۔ لہٰذا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیا منصوبہ تھا عمران خان کا وہ کامیاب، کہ انریسٹ پیدا کیا جائے، فساد پیدا کیا جائے۔ لیڈر پکڑے گئے، گوہر علی خان پکڑے گئے جو چیئرمین کہلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ سیکرٹری جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ وہ بھی پکڑے گئے، اور بھی لوگ گرفتار ہوئے، لیکن پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ بھی کہ وکلا سے بھی ہوئی، کچہری میں بھی بڑی لڑائی جھگڑا ہوا، اور پھر جناب کچہری سے پولیس والوں کو مار بھگانے کی کوشش کی وکلا نے، لیکن جھڑپ بڑھتی گئی، اور پھر سینئرز نے بیچ میں بچاؤ کر کے کچہری سے پولیس والوں کو باہر نکال دیا، اور جب وکلا باہر نکلے تو پھر پولیس والے ان پہ حملہ آور ہوئے، پھر وہ واپس کچہری میں چلے گئے۔ تو یہ آنکھ مچولی سارا دن ہوتی رہی۔ اب بات کرتے ہیں کہ علیمہ خان عظمیٰ خان پہنچ گئی راولپنڈی، دعویٰ ہے ان کا، اور آن ریکارڈ دعویٰ ہے، غلط ہے صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تھے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے ان کی عدالت میں ناصر جاوید کی، تو وہاں ہم نے بتایا کہ ہم نے تو وہاں جانا ہے، تو انہوں نے پھر ہمیں جناب سرکاری پروٹوکول میں ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر ان میں کے دل میں کوئی ہمدردی بھی ہے تو ان کا نام لے کے انہوں نے اوپن کر دیا، یہ اتنے اچھے دوست ہیں، یعنی انہوں نے ہمیشہ نادانی کا مظاہرہ کیا، اپنے محسنوں کو کچلا، تو اب انہوں نے ایک اور جج کو مصیبت میں ڈال دیا کہ انہوں نے ہمیں سرکاری پروٹوکول، جج کے پروٹوکول میں ہمیں راولپنڈی تک پہنچایا۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا دعویٰ ہے، صحیح ہے نہیں صحیح ہے، لیکن اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ آخر ہوا کہ یہ کیوں ایسی بات کر رہی ہیں، تو پھر یہ معاملات تو دیکھنے پڑیں گے نا۔ تو اب حکومت اور PTI کی آنکھ مچولی جو ہے وہ نیا میدان سجے گا لاہور میں، کب سجے گا کب ہوگا وہی 5 اکتوبر کو، جس کی ڈیٹ انہیں دی ہے، جو سالگرہ کے دن ہے عمران خان کا، اس دن کیا ہوگا۔ لیکن جو پنجاب حکومت کے انتظامات تھے وہ ایسے تھے کہ وہ کام نہیں ہو سکا جو یہ کرنا چاہ رہے تھے، اس تعداد میں لوگ نہیں پہنچ سکے، لیکن لوگ پھر بھی پہنچے گلیوں بازاروں میں، چاہے شغلن سمجھیں چاہے جو مرضی ہے، تاہم وہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ اچھا جب علی امین گنڈا پور جب واپس ہوئے تو کارکنوں نے انہیں پکڑ لیا، جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے ٹرک سے اتر گئے تو انہوں نے کہا بھائی کتنے، ہمیں تو آپ لے کے آئے ہیں، ہمیں تو آپ نے شہادت کا جذبہ سکھایا اور آپ خود جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بڑی رکاوٹیں کھڑی کی، جیسے وہ نہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے جلسہ اس لیے ملتوی کر دیا کہ ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے NOC نہیں دینا، اسی طرح نے کہا نہیں جناب رکاوٹیں بڑی کھڑی کی ہیں، یہ جان کے رکاوٹیں کر رہے ہیں، ہمارا احتجاج رجسٹر ہو گیا، آؤ چلیں واپس، وہاں کھانے کا بھی انتظام ہے۔ وہ جو بریانی کا لوگوں کو مطلب تانا دیتے ہیں، وہ نے کہا وہ کھانا ہے تیار، چلو چلیے بڑی ہو گیا، وہ واپس چلیے، تو لام لشکر یہ وہ سب واپس ہو گیا۔ کارکنوں نے لڑائی بھی کی، مار کٹائی بھی ہوئی، اور پکڑے بھی گئے، پھر رہائی بھی ہوئی، کچھ نہیں کی رہائی بھی ہوئی، اور عجیب سا ایک مسئلہ تھا کیونکہ دفعہ 144 نافذ تھی، اٹک میں بھی رینجرز تھی، راولپنڈی میں بھی رینجرز تھی،
عجیب سا سما تھا جیسے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، دفعہ 144 بھی نافذ، لیکن الحمدللہ حکومت کی کارروائی جو تھی ان کی بھی حکمت عملی کامیاب رہی. اگر عمران صاحب اپنے دعوے میں کامیاب ہے تو ان کی بھی کامیاب رہی کہ وہ کچھ نہیں ہو سکا جو وہ چاہتے تھے مری روڈ پہ ناصر باغ میں کرنا. بہرحال ایک معاملہ تو چل پڑا کہ اگر یہ سلسلہ یہ رسم چل نکلی تو آئندہ دنوں میں یعنی 5 اکتوبر کو بھی لاہور میں ہنگامہ آرائی ہوگی. اچھا کارکن یا شہردار کتنے نکلتے ہیں یہ تو اس وقت پتہ لگے گا. راول پنڈی میں شہردار نکلے لیکن زیادہ تر کے پی کے لوگ وہاں پہنچے. علی امین گنڈاپور کا قافلہ واپس چلا گیا. شکر ہے کیونکہ اس میں اسلحہ بردار بھی تھے اور معاملہ پھر خطرناک حد تک بگڑ سکتا تھا. لیکن پنڈی کے لوگوں نے آنسو گیس کا مقابلہ بھی کیا، لاٹھی چارج کا مقابلہ بھی کیا اور پولیس سے لڑائی جھگڑا بھی کیا، جھڑپیں بھی کی اور عمران خان کا خواب کسی حد تک پورا کر دیا کہ عمران خان آج بڑی سکھ کی نیند سوئیں گے کہ جناب انرسٹ پیدا کر دیا، حکومت پریشان ہوگی، حکومت پولیس کو کب تک بار بار عوام کے سامنے لائے گی اور کب تک اس کے اخراجات برداشت کرے گی. تو یہ ان کی حکمت عملی کہ چلو اب اس طرح نہیں، یعنی اس طرح اے ٹی ایم ختم ہو گئے تو اس طرح حکومت کے اخراجات بڑھا دو. تو معاملات جو ہیں یہ دوسری نہج پہ جا رہے ہیں. 5 اکتوبر کا پھر انتظار ہوگا لاہور کے معاملات کے. لاہور کے لوگ کیسے، وہاں تو لاہور کا کوئی قافلہ نہیں پہنچ سکا، کوئی بڑا لیڈر نہیں پہنچ سکا، یعنی ایسے انتظامات حکومت نے کیے ہوئے تھے. حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ جو ان کی ماضی کی جو رپورٹ ہے وہ اچھی نہیں. خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی ہنگامہ آرائی کر سکتے ہیں، فساد انتشار پھیلا سکتے ہیں. ورنہ جمہوری پارٹیوں کا حق ہے، جمہوری کارکنوں کا حق ہے کہ احتجاج کریں اور شور مچائیں، اپنے حق کی بات کریں، لوگوں کے حق کی بات کریں، مہنگائی کے خلاف آواز بڑھیں. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں، اس لیے یہ سارے انتظامات حکومت کی طرف کیے گئے. حکومت کہتی ہے ہم کامیاب، عمران خان کہتے ہیں ہم کامیاب. کون کامیاب یہ تو آپ بتائیں گے کہ کون کامیاب. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.